شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کی روشنی میں امام ترمذی علیہ رحمت ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3720 نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں مواخات فرما دی، یعنی ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ میں مواخات فرما دیں جبکہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3717 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ صواعق المحرکہ میں امام ابن حجر مکی علیہ رحمہ حدیث نقل کرتے ہیں، امام طبرانی اور امام حاکم نے رحمہم اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صواعق المحرکہ میں امام ابن حجر مکی علیہ رحمہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی جنت میں یوں چمکے گا جیسے اہل دنیا کے لیے صبح کا ستارہ چمکتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفائے ثلاثہ سے محبت۔ امام سیوطی علیہ رحمہ تاریخ الخلفاء میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر بن محمد علیہ رحمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ میں نے خطبہ میں آپ کو فرماتے سنا ہے کہ اے اللہ، ہم کو ویسی ہی صلاحیت عطا فرما جیسی تو نے ہدایت یاب خلفائے راشدین کو عطا فرمائی، جیسی تو نے ہدایت خلفائے راشدین کو عطا فرمائی تھی۔ از راہ کرم مجھے ان ہدایت یاب خلفائے راشدین کے نام بتا دیں۔ یہ سن کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، میرے دوست ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، ان میں سے ہر ایک امام ہدا اور شیخ الاسلام تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ دونوں قریش کے مقتدا تھے، جیسے جس شخص نے ان کی پیروی کی وہ رب تعالیٰ کی جماعت میں داخل ہو گیا۔